السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج دوسرے پارے کا آغاز ہوگا۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن سیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ Now the foolish will say, what has turned away these Muslims from their Qibla, Baitul Muqaddas in Jerusalem, to which they used to face before? Say, the east and the west all belong to Allah alone. He guides whom He pleases to the straight path. اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ آپ فرما دیں، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اس پر انہوں نے طعن کیے کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول پر منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہوں، کیونکہ طعن و تشنیع میں سب شریک تھے، اور کفار کے طعن کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا غیبی خبروں میں سے ہے۔ طعن کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح بات پر معترض ہوئے، باوجود یہ کہ انبیاء سابقین نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین ذکر فرمایا، اور تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے پہلے انبیاء خبر دیتے آئے۔ ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معترض ہونا کمال حماقت ہے۔ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف آدمی نماز میں منہ کرتا ہے۔ یہاں قبلہ سے بیت المقدس مراد ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو کیا جائے اعتراض، بندے کا کام فرما برداری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ And in the same way, O Muslims, we made you the best ummah, community, fair to all with a tolerant, moderate and balanced outlook, so that you may bear witness to the people, and our exalted messenger, blessings and peace be upon him, bears witness to you. And we appointed the Qibla, the direction of prayer, which you used to face before, only to bring to light by trial who would follow our messenger and who would turn back upon his heels. And this change of Qibla was indeed a hard task, but not for those whom Allah blessed with guidance and gnosis of spiritual truths. And it is not Allah's glory to void your faith without any reason. Allah is surely most clement, ever merciful to mankind. اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا
تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور آپ پہلے سے قبلہ پر تھے۔ ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور معرفت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی شہادت مسلمان پر معتبر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت العظم القبول ہے۔ اموات کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ صحاح کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا۔ صحابہ نے اس کی تعریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا۔ صحابہ نے اس کی برائی کی۔ حضور نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی۔ تم زمین میں اللہ کے شہداء گواہ ہو۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تمام شہادتیں صلحائے امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں۔ صحاح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شافع ہوں گے نہ شاہد۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء سے دریافت فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی۔ اس پر ان سے اقامتاً دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شاہد ہے، یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی۔ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم، یہ ہم سے بعد پیدا ہوئے تھے۔ دریافت فرمایا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ یہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء نے فرض تبلیغ علی وجہ الکمال ادا کیا۔ پھر سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء معروفہ میں شہادت تسامع کے ساتھ بھی معتبر ہے، یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو اس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے۔ امت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع کے ذریعے سے احوال امم و تبلیغ انبیاء کا علم قطعی اور یقینی حاصل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرم الہی نور نبوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت ایمان اور اعمال نیک و بد اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلاً صحابہ اور ازواج اور اہل بیت کے فضائل اور مناقب یا غائبوں اور بعد والوں کے لیے، مثل حضرت اویس اور امام مہدی وغیرہ، کہ اس پر اعتقاد واجب ہوا۔ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔
یہاں شہید بامانی مطالعہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شہادت کا لفظ علم اور اطلاع کے معنی میں بھی آیا ہے۔ قال اللہ تعالی واللہ علی کل شیء شہید۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ 17 مہینے کے قریب اس طرف نماز پڑھی، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس تحویل کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق اور امتیاز ہو جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تحویل قبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں، ان پر ثواب ملے گا۔ نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ اس کی ادا اور بجماعت پڑھنا دلیل ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔